ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اور فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا نا ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے گئے۔ اب اس کا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کرتے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے؟ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ راستہ جانتے ہوں۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا۔
وقان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں، نہ ہی وہ ہجرت کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ جو نہ طاقت رکھتے ہیں، کمزور ہیں، نہ ان کو راستے کا پتہ ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو فرمایا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، فرمایا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے آ لیا، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول، اس سے پہلے والی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن زمرہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا۔ یہ بہت ہی بوڑھے شخص تھے، جو پہلے والی آیت پڑھی ہے نا، مرد عورتیں جو بڑے کمزور، جو طاقت نہیں رکھتے تھے راستے کی، جب ان بوڑھے صحابی نے اس آیت کو سنا نا تو کہنے لگے کہ میں تو ان لوگوں سے مستثنا ہوں، کیونکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا اور مجھے لے چلو۔ لہٰذا ان کو چارپائی پر نہ ڈٹا کر سفر پہ روانہ ہوئے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا اور تیرے رسول کا ہاتھ ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا کہ کاش وہ مدینہ منورہ پہنچتے اور اللہ پاک ان کو پورا اجر عطا فرماتا۔ مشرک نہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ تو نہ ملا، راستے میں ہی وفات ہوگی ان کی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ یوں نہیں کہ اس کو بطور معاوضہ واجب ہے، بلکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ یعنی اگر کسی پہ فضل و کرم کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنے فضل و کرم کرنے پر اس کو اختیار ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا فضل و کرم ہے، اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی نہیں بھی کی تو پھر بھی اس کو ثواب ہو رہا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، ابھی حج اس نے کیا نہیں، راستے میں وفات پا گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ بعد نماز قصر سے پڑھو، اور نماز قصر کرنے کے بھی احکام توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اور فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، فرمایا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر، عشاء میں 4 فرضوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ 4 رکعتوں والی جو فرض نماز ہے نا، اس میں 2 کی کمی کر دی جائے گی، 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں۔ اور یہاں پہ جو ذکر کیا نا کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں تو پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس صدقہ کو قبول کر لو۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا اس وقت کفار اکثر نا مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ کر دیتے، اس وقت نا ایسے سفر خطرات سے خالی نہ ہوتے تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، ورنہ خوف اور اندیشہ کا ہونا کوئی شرط نہیں۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی کم از کم مدت 3 دن کی مسافت ہے، یعنی کہ بندہ پیدل چلتے ہوئے 3 دن تک سفر کرنے والا ہو تو وہ مسافر ہوگا۔ اب وہ تقریباً آج کل چونکہ کلومیٹر کے حساب سے حساب لگایا جاتا ہے، تو تقریباً 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہو، بندہ اتنی دور سفر کے لیے گھر سے نکلے تو وہ مسافر ہوگا۔ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے تجاوز کر جائے گا، باہر نکل جائے گا، تو جو اگلے وقت کی نماز شروع ہوگی نا، مثال کے طور پر اگر بندے نے ظہر کی نماز اپنے اس گاؤں میں پڑھی ہے، اب وہ سفر پہ نکل گیا ہے، جب اپنے شہر کی حدود سے تجاوز کر گیا، اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو عصر کی نماز وہ قصر کرے گا۔ قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں، اور سفر میں سنتیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی نماز اور سفر کی نماز کو فرض فرمایا، تو ہم حضر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، اور سفر میں فرض نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں، یعنی پہلے جو سنتے وغیرہ پڑھتے ہیں یہ بھی ہم پڑھتے تھے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے، کوئی سواریوں والی گاڑی ہے، اب اس کے سنتے وغیرہ پڑھنے سے وہ گاڑی چلنے کا خطرہ ہے، تو صرف وہ فرض ہی پڑھ لے ایسی حالت میں۔ اب وہ ایک بندہ یہاں سے اسلام آباد گیا ہے، وہاں پہ وہ ٹھہر گیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ فرضوں میں صرف 2 فرض پڑھ لے گا، اکیلے پڑھے گا۔ اگر وہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا، اگر اس نے خود نماز پڑھائی ہے یا اکیلے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ 4 فرضوں میں قصر کرے گا۔ اب باقی سنتے وغیرہ اس کو پڑھنی چاہیے، اور وتر پڑھنے بھی ضروری ہے، اور بالخصوص فجر کی سنتے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر بندہ
फजर की सुनते छोड़ेगा तो फिर गुनाहगार होगा। अब यहाँ पे जो फरमाया कसर सिर्फ फ़र्ज़ों में है, सुनतों में नहीं, और सफ़र में सुनते भी पढ़नी चाहिए। आगे नमाज खौफ के मुतल्लक यहाँ पे ना जिक्र हो रहा है, ये आयत थोड़ी सी लंबी है, अब इंशाल्लाह इसको हम कल बयान करेंगे। अगर इसको शुरू कर लिया फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा ना दरकार होगा कि जब जंग की हालत में नमाज पढ़ने के मुतल्लक भी अल्लाह ताला ने नमाज को जमात के साथ पढ़ने का अपने नबी को हुक्म इरशाद फरमाया। हालांकि इतने ख़तरे के हालत में आज हम जमात के साथ नमाज पढ़ने को इतनी अहमियत नहीं ना देते। जमात के साथ नमाज पढ़ना ही तो इतना ज़्यादा अजर व सवाब है कि 27 नमाजों का सवाब मिलता है। और फिर उसके बावजूद कितनी ताकीद फरमाई कि जंग की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर था ना, ये हुक्म हुआ कि आधे लश्कर को अपने पीछे जमात के लिए खड़े कर दो और आधे लश्कर को दुश्मनों के मुकाबले के लिए खड़ा कर दो। जब वो आधी नमाज पढ़ने सजदा से फारिग हो जाएं तो वो आधे जो है ना वो दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो जाएं, और जो दुश्मन के मुकाबले में आधी जमात खड़ी है वो आपके पीछे आकर वो जमात के साथ नमाज पढ़ें। बाद में जिन जिन की 2-2 रकातें या एक रकात रह जाएगी वो बाद में अदा कर लेंगे। तो ये जो अगली आयत में बयान हुआ इंशाअल्लाह ताला कल इसको हम बयान करेंगे। इसको नमाज खौफ कहा जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक के अहकामात को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु